أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس مسئلہ کو اس زاویہ سے آج تک شاید دیکھا ہی نہیں گیا، کسی کتاب، لیکچر یا تحقیق میں اس نقطہ نظر سے شاید ہی کسی نے بات کی ہو۔ انسان ہو یا حیوان، زندگی میں بہت سی وجوہات کے باعث ان میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ اس کا علاج بھی کر لیا جاتا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ مختلف طریقہ ہائے علاج میں اس کے مختلف قسم کے علاج اور ادویات موجود ہیں۔ معالجین انہیں تجویز کرتے ہیں اور مریض انہیں استعمال کرتے ہیں اور مریض تندرست ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد مریض بھول جاتا ہے اور اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اسے کبھی بلیڈنگ ہوئی تھی۔ کیا بات صرف اتنی سی ہے؟ جی نہیں، اگر اس سے درست تناظر میں دیکھا جائے تو بات بہت آگے تک جاتی ہے، اور وہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میری بات کو آپ سمجھ سکیں، کچھ ابتدائی چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خون زندہ جسموں میں شریانوں اور وریدوں میں قید ہے، اور دل ایک پمپ کی طرح وریدوں سے خون کو چوس کر یعنی سیک کرتا ہے۔ یہ عمل ویکیوم پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے، پھر ایک دباؤ یا پریشر کے ذریعے شریانوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ اس طرح دو طرح کے دباؤ دوران خون میں دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک کو سسٹولک پریشر اور دوسرے کو ڈائسسٹولک پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر چیک کرتے وقت بھی ان دونوں کو ناپا جاتا ہے، ایک کم از کم پریشر اور دوسرا زیادہ سے زیادہ پریشر۔ خون جسم میں گردش کر سکتا ہے، سارے جسم میں شریانوں اور وریدوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن ان شریانوں اور وریدوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر کسی بیرونی ضرب یا تیز دھار آلے کے باعث یہ شریانیں یا وریدیں زخمی ہو جائیں تو بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ شریانیں یا وریدیں تیز دھار آلے کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھیں، انہیں برداشت نہ کر سکیں اور پھٹ گئیں یا زخمی ہو گئیں اور بلیڈنگ ہو گئی۔ اس بیرونی وجہ کے سبب جو ان کی قوت برداشت سے زیادہ تھا، لیکن بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے باہر سے کچھ نہیں ہوا اور بغیر کسی بیرونی سبب کے بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اس بلیڈنگ کا مقام مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو نکسیر پھوٹ گئی، کسی کو بواسیر کی بلیڈنگ ہو گئی، کسی کو تھوک کے ساتھ خون آنے لگا، کسی کو خون امیز پخانے یا پیشاب، اور کسی کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ ان تمام قسم کی بلیڈنگز کا باعث کوئی بیرونی عنصر یا وجہ تو نہ تھی، جس کے نتیجہ میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث یہ بلیڈنگ شروع ہوئی، اور وہ وجہ تھی شریانوں کی لچک میں کمی۔ جی ہاں، شریانوں کی لچک میں کمی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس دباؤ پر جسے وہ برداشت کرنے کے قابل تھیں، اس دباؤ پر وہ پھٹنے لگیں۔ میری بات کو مثال سے سمجھیں، ایک ٹیوب چاہے سائیکل کی ہو، موٹر بائک یا کار کی، اگر ہم اسے میں ہوا بھریں تو وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے، پھٹتی نہیں۔ لیکن اس ٹیوب کی پریشر برداشت کرنے کی ایک حد ہے، اگر پریشر بڑھتا جائے تو ٹیوب پھولتی جائے گی اور ایک ایسا مقام ضرور آ جائے گا جس پر وہ پھٹ جائے گی۔ لیکن اگر اسی ٹیوب کو کچھ دنوں کے لیے دھوپ میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو دھوپ اس ٹیوب کی لچک کو ختم کر دے گی، اور پھر اس ٹیوب میں ہوا بھری جائے تو نیو ٹیوب کے مقابلے میں بہت کم پریشر پر وہ ٹیوب پھولنے کی بجائے پھٹ جائے گی اور ہوا کا پریشر ریلیز ہونے لگے گا۔ بہن اسی طرح شریانوں کی لچک کم ہو جانے کی وجہ سے جسم کے مختلف مقامات سے وقتاً فوقتاً بلیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ معالجین اور عوام اس مقام کی مناسبت سے اسے ایک نام دے کر
علیحدہ مرض کے طور پر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں، جبکہ شریانیں اور وریدیں تو پورے جسم میں وہی ہیں، ایک ہی کارکردگی اور ایک ہی جیسا سٹرکچر۔ مثلا آج کسی مریض کو بواسیر کی بلیڈنگ ہوئی، بواسیر سمجھ کر اس کا علاج کیا، مریض کی علامت ٹھیک ہو گئی، لیکن شریانوں کی وہ کم ہوتی ہوئی لچک کسی نے بحال کرنے کی کوشش نہ کی، اور شریانوں کی لچک کو کم کرنے والے اسباب بھی دور نہ کیے، جس کے سبب شریانوں کی لچک مزید کم ہوتی گئی اور جسم پر نیلے جامنی دھبے نمودار ہونے لگے۔ اسے پرپرا کا نام دے کر اس کا علاج شروع کر دیا، ورنہ مرض تو وہی تھی، شریانوں کی لچک کا کم ہونا تھا۔ اس پر پہلے کسی نے توجہ دی تھی، نہ اب توجہ دی گئی۔ اسباب موجود رہے، شریانوں کی لچک کم سے کم ہوتی گئی، مقامات مرض بدلتے رہے۔ حیض اور نفاس کا نظام باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت خواتین میں جوانی سے بڑھاپے تک جاری رہتا ہے۔ اپنے وقت پر بلیڈنگ شروع ہوتی ہے اور اپنے وقت پر بند ہو جاتی ہے۔ اس طے شدہ نظام میں خلل آنا، نظام کو ٹھیک کرنے کی کسی نے کوشش نہ کی۔ وقتی طور پر دوائیوں سے بلیڈنگ روکتے رہے اور آخر کار رحم کو ہی سرجری کے ذریعے جسم سے نکال پھینکا۔ مقام مرض تبدیل ہوتا رہا، نہ کسی نے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہ شریانوں کی لچک بحال کرنے کی کوشش کی۔ خون کی الٹیاں آنے لگیں، مرض وہی تھی، شریانوں کی لچک میں کمی، صرف مقام مرض تبدیل ہوا تھا۔ شریانوں کی لچک بحال کرنے کی پھر کسی نے کوشش نہیں کی، میدا میں رنگز ڈال کر بلیڈنگ روک دی۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا مریض کے دماغ کی شریان پھٹ گئی، اسے برین ہیمریج کا نام دے دیا۔ مرض تو وہی تھی، شریانوں کی کم ہوتی لچک، نہ پہلے کسی نے اس لچک کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی، نہ اب کسی نے توجہ دی۔ اس دماغی بلیڈنگ سے مریض کو فالج ہو گیا یا وہ جان سے گیا، کسی کو پرواہ نہیں۔ اگر مریض اس حالیہ تکلیف سے بچ نکلا تو پھر دل کی کوئی شریان پھٹ گئی اور مریض راہی ملک عدم ہوا۔ مرض تو شروع ہی دن سے ایک ہی تھی، شریانوں کی کم ہوتی ہوئی لچک، صرف مقام مرض تبدیل ہوتا رہا۔ ایک کہانی تھی، ختم ہو گئی، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، چند دن کا افسوس ہوا اور زندگی پھر اپنی ڈگر پر واپس آ گئی۔ اگر پہلی بلیڈنگ کے وقت ہی شریانوں کی لچک کو بحال کرنے پر توجہ دی جاتی تو بلیڈنگ بھی ختم ہو جاتی اور نارمل نظام جسم بھی بحال ہو جاتا، اور مریض مستقبل میں پیش آنے والے مسائل صحت سے بھی بچا رہتا۔ لیکن مریض کو اپنا چسکا عزیز تھا، معالجین کو اپنی فیس سے غرض تھی، دوا فروشوں کی ادویات بک رہی تھیں، سب خوش تھے، تو میں شور کیوں جا رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ عیش اور چھٹیاں خواہ کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں، آخر ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ مریض وقت پر کچھ عرصہ پرہیز کر لیتا تو آخری عمر کے فاقے سے بچ جاتا۔ جب انہی معالجین نے اسے ہر چیز کھانے سے منع کر دیا، وہی معالجین کہتے تھے سب کچھ کھاؤ، اب اس منہ سے کہنے لگے بلائی اترے دودھ اور سلاد کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ ہر انسان کی تمنا آخری وقت میں اپنے ایمان کے مطابق اپنے پروردگار سے دعا مانگ لے اور اپنے ایمان کی تجدید کر لے۔ ان معالجین نے وہ خواہش بھی پوری نہ ہونے دی اور وقت آخر دوائی کے زیر اثر غنودگی یا بے ہوشی کے سبب اگلے جہان کو روانہ ہو گیا۔ دیگر طریقہ ہے علاج پر کوئی افسوس نہیں، ان کے پاس علم کی وہ روشنی موجود ہی نہیں۔ افسوس ہے تو حاملین طب پر، جن کے پاس وہ قانون طب موجود ہے لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہیں جانتے۔ اگر وہ اس قانون کو سمجھ لیتے، خود بھی فائدہ اٹھاتے، مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچاتے اور عوام تک اس علم کی روشنی کو پہنچاتے، آنے والی نسلوں کے پاس بھی وہ آگہی ہوتی، مخلوق خدا ان مسائل اور اخراجات اور پریشانیوں سے بچی رہتی۔ فی زمانہ بلیڈنگ کا کوئی مریض ہو، اسے حادثات استعمال کروائی جاتی ہیں جو کہ مزاجن سب کے سب سرد خشک ہیں۔ ان میں گری یعنی کھوپرا، انجبار، پھٹکڑی سفید، تریفلا اور ان جیسی بے شمار چیزیں موجود ہیں، لیکن قانون کے مطابق بلیڈنگ عضلاتی غدی یعنی شدید گرمی خشکی سے ہوتی ہے۔ اس کا علاج گرم خشک چیز سے گرم تر ادویات اور اغذیہ ہیں۔
اگر فوری بلیڈنگ روکنا مقصود ہو تو گرم اغذیہ اور ادویہ اس کام کے لیے بہترین ہیں۔ بلیڈنگ بھی رک جاتی ہے اور مریض کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ مطالعہ اور تحقیق کی عادت ہی نہیں، تانسانی ہمیشہ نسخوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ بھائی لوگوں، اعصابی گودی ادویات اور اغذیات سے بلیڈنگ کو روکیں یعنی کنٹرول کریں۔ یہ فوری افاقہ ہوا، اور مستقل افاقہ کے لیے اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 5، 6 اور 1 کی ادویہ اور اغذیہ یہ کام مستقل اور بہت اچھے انداز میں کرتی ہیں۔ اپنے علم کو بڑھانے اور تشخیص کو بہتر کرنے پر توجہ دیں۔ نسخوں کی بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور نسخوں کے محتاج ہی نہیں ہوں گے تو انہیں تلاش ہی کیوں کریں گے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے ہمارے چینل پر بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، انہیں غور سے دیکھیں اور سنیں۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں ضرور آ جائیں گی۔ احباب سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔